الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شب برات کی فضیلت، اس کی حقیقت کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اس کے متعلق جو احادیث میں وضاحت ہے وہ آپ کو بتلائی جا چکی ہے۔ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ جن میں اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے، انہی احادیث میں اس طرح کی صفات رکھنے والے لوگوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یا ان کی طرف جو ہے نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ کون محروم لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں مبارک راتوں میں بھی بخشش نہیں مل رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے یا اس کی نظر کرم کے ان جو ہے لمحات میں اور اس وقت میں بھی مستحق نہیں ٹھہر رہے ہیں کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایک منادی کو، ایک آواز دینے والے کو یہ حکم فرما چکے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی اللہ سے رحم کرم مانگنے والا کہ اس پر رحم کیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے ہاتھ پھیلانے والا، جھولی پھیلانے والا کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے، اس کی جھولی بھر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یوں صدا لگ رہی ہے اور عام رحمت اور کرم اور جو ہے اللہ کی عطا اور نوازشات اور انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان عام جاری ہو چکا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی محروم ہیں، جو ابھی بھی اس کی برکات سے بہت دور ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی بھی پھٹکار ہے، غضب ہے، غصہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں احادیث کے مجموعے سے جو کچھ اقسام سامنے آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شعبان کی 15ویں رات میں، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات میں مشرک آدمی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن اس بارے میں صاف طور سے فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا اور رب اور خالق و مالک مانتا ہو، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ مشرک کے تعلق سے صاف ستھرے الفاظ قرآن کریم میں ہیں۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اور اہل ایمان سے اور مسلمانوں سے اپنے دل کے اندر غبار رکھنے والا اور اس طرح کا دل رکھنے والا جو لوگوں کی طرف سے بدگمان رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نظر رحمت سے دور رکھیں گے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، کینہ رکھنے والا۔ نمبر تین، کسی انسان کا ناحق قتل کرنے والا، قاتل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دینا، کسی کے ساتھ جانی معاملہ اس طرح کا کرنا، اللہ رب العالمین بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے۔ نمبر چار، بدکار عورت۔ بدکار عورتوں کے بارے میں یا جو ہے زانی کے بارے میں حدیث پاک میں زانی کے بھی الفاظ ملتے ہیں، تو ان مرد یا عورتوں کی بھی مغفرت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو بہت ہی بڑا گناہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ مومن عورتوں سے، مسلم عورتوں سے، خواتین سے کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، پہلے اللہ کے رسول سے فرمایا مومنوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، پھر فرمایا مومنات سے کہو، ایمان والی خواتین سے کہو یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو بدکار عورت کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر پانچ، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والا، اور رشتوں کا جو مان سمان ہے، جو لحاظ ہے، اور جو تعلق رہنا چاہیے، اور ان تعلقات کو درہم برہم اور ختم کرنے والا، اس آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 6 پر وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے تہبند کو، اور جو ہے اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، اپنے پائجامے وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے تھے جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ یہ تکبر کی علامات میں سے علامت ہے اور یہ کبر ہے۔
تو ہم تو تکبر نہیں کرتے، ہمارے اندر تو کبر نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے آپ نے چیک کیا ہے؟ جب حدیث پاک میں ایک عمل کو ایک برائی کی نشانی کہہ دیا گیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچیں۔ اب دیکھیں کتنا سخت گناہ ہے، کتنی بڑی پکڑ ہے اس پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا جو ہے سبب بنتا ہے یہ عمل۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں؟ ہم اپنی پینٹ کو، اپنے پائجاموں کو، اپنی جو ہے ازار وغیرہ کو وہ فولڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حکم مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں ڈھانپ کے رکھیں گی اپنے ٹخنوں کو۔ مزید فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ وہ جو والدین کی تکلیف کا سبب بنا ہو، پریشانی کا سبب بنا ہو، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ہو، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ نمبر 8، شراب کا عادی، شراب نوشی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ شراب کے بارے میں بھی شیطانی عمل قرآن کریم میں اس کو کہا گیا ہے، رجس من عمل الشیطان، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے، اس کے فائدے اور اس کے ذائقے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، لہذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ نشے کی حالت میں نماز جیسے بہترین اعمال سے اور فریضوں سے جو ہے دور رہنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ نشے کی حالت میں مساجد کے اور نمازوں کے قریب نہ جاؤ، لہذا ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نشے سے، اس طرح کی تمام بدعمالیاں جو یہاں آئی ہیں ان تمام سے کلی طور سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہاں آخر میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی مبارک ساعات، اس طرح کے مبارک لمحات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بیدار کرنے، غفلت ختم کرنے، اور جو ہے وہ لمبی تان کے جو ہم سوئے ہوتے ہیں اس سے باہر آنے کے لیے یہ ہمیں لمحات میسر کیے گئے ہیں، عطا کیے گئے ہیں۔ اور ان لمحات میں، ان جو ہے مواقع پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو بری عادتیں ہیں یہ پورے سال بری ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اس وقت میں بری ہیں۔ بری عادات سے تو ہر ایمان والے، ہر مسلمان بندے کو ہمیشہ احتیاط برتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی خیر کے اعمال ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے اس کی رضا جو ہے وہ قسمت کا، مقدر کا حصہ بنتی ہے، اور وہ سعادت مندوں میں رب تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔